لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. لاسٹ نائٹ یعنی کہ 1 اور 2 اکتوبر کو اسرائیلی میڈیا ایک خبر دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر ایران نے اٹیک کیا ہے, میزائل اٹیک کیا ہے. یعنی کہ اب اسرائیل اور ایران کے درمیان اوپن وار اوپن ہو چکی ہے, یعنی کہ چھڑ چکی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اسرائیل کے اوپر ناردرن سائڈ سے حزب اللہ یعنی کہ لبنان والی سائڈ سے اٹیک کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ دو کنٹریز اسرائیل کے اوپر انگیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کا اپنا ڈیفینس سسٹم جو کہ 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اوپر مشتمل کرتا ہے, وہ تینوں ڈیفینس سسٹم اس وقت آنے والے میزائلز کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کے اوپر چند مقامات پہ تباہی بھی سامنے آتی ہے, جس کے اوپر چند ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوتی ہیں. ایران کا یہ کلیم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے تمام پچھلے بدلے لینا شروع کر دیے ہیں. لیکن دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی پاس کر رہے ہیں کہ وہ اب آنے والے ٹائم میں ایران کے اوپر ایک بہت سویئر اٹیک کریں گے اور شاید ایران کے ایسٹس کے اوپر بھی وہ لوگ اٹیک کر سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوتی ہے. کیا ورلڈ وار 3 کی انیشیشن ہوتی ہے یا صرف یہ باتیں ہیں؟ اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام پاسبلٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. سو ٹیکنیکلی اسرائیل کے اوپر کی اگر ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو یہ 3-4 ہزار سال پرانی ہسٹری ہے اور ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ ساری باتیں بتا رکھی. لاسٹ ایئر یعنی کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور یہ اٹیک غازہ والی سائڈ پہ ہوتا ہے. دوسری جانب ناردرن سائڈ آف اسرائیل یعنی کہ لبنان, دوسری سائڈ پہ ناردرن سائڈ آف اسرائیل یعنی کہ لبنان کی سائڈ سے بھی اٹیک ہونا شروع ہوتے ہیں اور یہ اٹیک حزب اللہ کی سائڈ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کے بعد اسرائیل اپنی نارتھ اینڈ ساؤتھ دونوں سائڈوں سے انگیج ہو جاتا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہونی ہے جب حماس اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اس ٹائم پہ ان ویڈیوز کے اندر یہ سنا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے اندر سائرن بھی بج رہے ہوتے ہیں. یہ سائرن اسرائیل میں اس لیے ڈپلوائے ہیں کہ جب بھی کوئی فورن اٹیک ہوگا تو لوگوں کو خبردار کیا جائے تاکہ وہ اپنے مقامی یا اپنے محفوظ بنکرز کے اوپر جا سکیں. لیکن اس کے بعد اسرائیل کی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ ایک ہیومن ایرر تھا, کوئی بھی سائرن نہیں بجے تھے اور ایسا کوئی بھی اٹیک اسرائیل کے اندر رپورٹ نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فورن انٹروژن یعنی کہ حماس والی سائڈ کو اور لیبیا والی سائڈ کے اوپر حالات کنٹرول کر لیے. لیکن دوسری جانب اگر لبنان والی سائڈ کو دیکھا جائے تو وہاں سے اسرائیلی میسز اسرائیل کے اندر مائگریٹ کرنا شروع ہو چکے ہوئے تھے جسٹ بیکاز آف دیٹ اٹیکس جو کہ لبنان کر رہا تھا. لوگوں کی مائگریشن کے بعد اور دوسری سائڈ پہ اسرائیل کے ان حملوں کی تردید کے بعد اپوزیشن نے اسرائیلی پرائم منسٹر کو بہت زیادہ پریشرائز کیا تھا کہ اگر ان کے نزدیک لبنان کی سائڈ سے حزب اللہ کی جانب سے کوئی اٹیک نہیں ہو رہا تو کیوں ناردرن سائڈ سے جو کہ لبنان کا ہمسایہ بنتا ہے وہاں سے میسز اسرائیل کے اندر موو کر رہی ہیں, جس کے بعد اسرائیل کے اوپر یعنی کہ اسرائیلی حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے. اب یہاں پہ 2 سچویشنز ہیں جو کہ کرنٹ سینیریو کے اندر میچ ہوتی ہیں. نمبر 1 از ایران جس کے ساتھ کل رات سے اسرائیل انگیج ہے, اور نمبر 2 سائڈ از حزب اللہ. تو سب سے پہلے حزب اللہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے پچھلے سال 7 اکتوبر سے حزب اللہ جہاں پر حماس اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہا تھا اسی جانب حزب اللہ بھی ناردرن سائڈ سے اسرائیل کے اوپر ایک کانفلکٹڈ ایریا سے اٹیک کر رہا تھا اور اچھی خاصی انگیجمنٹ اسرائیل کو ناردرن سائڈ سے بھی فیس کرنا پڑ رہی. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے بھی آپ لوگوں نے خبروں میں ضرور سنا ہوگا کہ اسرائیل حزب اللہ کی جانب حزب اللہ کو اٹیک کرنے کے لیے لبنان کے اندر انٹر بھی ہوا تھا اور اسرائیلی پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنگ صرف اور صرف 1 ہفتہ رہے گی. لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کل رات دوبارہ سے ایران کے اٹیک کے ساتھ ساتھ دوسری جانب سے حزب اللہ کے بھی اٹیک لبنان کے اندر سے شروع ہو چکے ہوئے ہیں. لاسٹ ایئر جیسے ہی حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیے تو اسرائیلی حکومت حرکت میں آئی اور اس کے بعد حزب اللہ کے تمام ورکرز کے اوپر, ان کے تمام لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے گہری نظر رکھنا شروع کر دی. ان کی تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر انہوں نے نظر رکھنا شروع کر دی. اسرائیل کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا ٹیکنیکلی کام موبائل گیجٹس یا الیکٹرانک گیجٹس کے اندر ایکسپلوزو فٹ کرنا ہے اور ان ایکسپلوزو سے اٹیک پاسبل کرنا ہے. اکتوبر سے دسمبر تک حزب اللہ کے بہت سارے لوگ اسرائیل کے گائیڈڈ میزائلز کے تھرو مارے جاتے ہیں, یعنی کہ جہاں پر بھی ان کی لوکیشن ٹریک ہوتی ہے اسی سائڈ پر ایک گائیڈڈ میزائل ان لوگوں کی جان لے لیتا ہے. جس کے بعد حزب اللہ کے اندر یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی ان لوگوں کے موبائل ایکٹیو ہوتے ہیں یا جہاں پر بھی ان لوگوں کی لوکیشن ایکٹیو ہوتی ہے اسی ٹائم اسرائیل کے گائیڈڈ میزائلز ان لوگوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایون دو کہ وہ سائریا کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں. جس کے بعد ان لوگوں نے یعنی کہ حزب اللہ نے آپس میں ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ وہ پیجرز کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے, موبائل فون کو بہت کم یوز کرنا شروع کریں گے. اب یہاں سے وہ لوگ پیجرز خریدتے ہیں, 5000 پیجرز آرڈر کرتے ہیں
اور یہ 5000 پیجر وہ تائیوان کی کمپنی سے آرڈر کرتے ہیں. لیکن اسرائیل کو اس موومنٹ کے بارے میں بھی پتہ لگ جاتا ہے. اب یہاں پہ اسرائیل ایک شیل کمپنی کریٹ کرتا ہے اور کافی ٹائم سے وہ اپنے آرگینک ریویوز جنریٹ کرتا ہے اپنی کمپنی کے لیے, اور اس کے بعد تائیوان کی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اس شیل کمپنی کے اندر پیجز بناتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ حزب اللہ کے اندر بھی کسی طریقے سے ان کی ڈیلنگ اپنے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس شیل کمپنی کو, جو کہ اسرائیل بیکڈ تھی, ان لوگوں کو پیجرز کے آرڈر ملتے ہیں جو کہ بعد میں حزب اللہ نے یوز کرنے ہیں, تو ان پیجرز کی بیٹری کے اندر وہ ایکسپلوزیو پلیس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور 3000 پیجرز وہ لبنان کو آرڈر بھی ڈیلیور کر دیتے ہیں, جس کے بعد وہ پیجرز لبنان میں ڈفرینٹ لوکیشنز پر حزب اللہ کے ڈفرینٹ ورکرز کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور وہی چیز آپ 17 ستمبر کو دیکھتے ہیں کہ جب لبنان میں 3000 پیجرز ایک ہی ٹائم میں ایکسپلوڈ ہوئے, اور جن جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ پیجرز تھے یا جن جن لوگوں کے پاس وہ پیجرز تھے وہ اس ایکسپلوزیو سے بہت ہی برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے, بہت ہی برے طریقے سے انجرڈ ہوئے, اور بہت سارے بچے بھی اس ایکسپلوزیو سے انجرڈ ہوئے. اور اس کے علاوہ اگلے دن جب ان لوگوں کے جنازے اٹھ رہے تھے تو دوسری سائڈ پہ واکی ٹاکی اینڈ سولر پینلز بھی ایکسپلوڈ ہونا سٹارٹ ہوئے. اب اس چیز کی انویسٹیگیشن ابھی کنٹینیو ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. ایک واکی ٹاکی جو کہ 10 سال پہلے اس کی مینوفیکچرنگ ٹوٹلی طور پہ رک چکی ہوئی تھی, اچانک سے ان کے اندر ایکسپلوزیو کیسے فٹ ہو سکتا ہے, جس کے بعد لبنان کے اندر ایک بے چینی پائی گئی کہ اب نہیں پتا کہ کون سا ڈیوائس پھٹ سکتا ہے. تو اس کے بعد حزب اللہ دوبارہ ایکٹیو ہوتا ہے, اور حزب اللہ کا اب ٹارگٹ ہوتا ہے اسرائیل سے بدلہ لینے کا. اب بات کرتے ہیں دوسری جانب ایران کے متعلق. دیکھیں, ایران کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاسٹ ایئر ایران کے سفارت خانے میں, جو کہ شام میں موجود تھا, اسرائیل نے میزائل اٹیک کیا اور وہاں پر موجود 23 افراد جاں بحق ہو گئے. اسلامی پاسداران انقلاب کے لیڈر بھی اس اٹیک میں مارے جاتے ہیں, جس کے بعد ایران اس دن اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنا بدلہ لے گا, اور اس کے بعد ایک پبلک پریشر بھی ایران کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل سے بدلہ لیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں, جب لبنان اور ایران کے علاوہ اسرائیل نے شام پہ بھی حملہ کیا جہاں پر ایران کا کونسل موجود تھا, لیکن اس کے علاوہ اس کونسل خانے کے علاوہ ایران کے اندر ان کے ایک ریڈار اسٹیشن پہ بھی حملہ کیا جہاں پہ 195 لوگ جان سے چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یمن پہ بھی اسرائیل کی بمباری جاتی ہے جہاں پہ 4 لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے لیڈر ہوتے ہیں ان کی اسیسینیشن بھی ایک لیٹسٹ ایگزامپل ہے, جس کے بعد تقریباً 4 ایسے مسلم کنٹریز کے ساتھ اسرائیل نے ڈائریکٹ اٹیچمنٹ شو کر دی تھی. اس کے بعد ایران کو اس جانب فورس کیا گیا کہ وہ اپنی ریٹیلیشن کرے, وہ اپنا جواب دے, اور اس کے بعد کل رات ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اپنا جواب دے دیتا ہے. لیکن دوسری جانب جس طرف اسرائیل 2 دن سے پیش قدمی کر رہا تھا, ان کا بارڈر کراس کر کے لبنان کے اندر انٹر ہو چکا تھا, حزب اللہ بھی اب دوبارہ سے اٹیک کر چکا ہوا ہے. اس ٹائم تک امریکہ اینڈ اسرائیل کا یہ موقف آ چکا ہوا ہے کہ وہ ایران سے بدلہ لیں گے, ان کے کسی ایسٹ پہ اٹیک کریں گے اور ان کو بھاری نقصان پہنچائیں گے. اب یہ دیکھنا کہ کب یہ چیز پاسبل ہوگی اور وہ کیسے کرتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم اپڈیٹ ضرور رکھیں گے. اس کے علاوہ تھوڑی سی اگر ہم کانسپیریسی تھیوری کے اوپر بھی بات کریں, کانسپیریسی تھیوری کے اندر ہم ہمیشہ سے یہی سائڈ رکھتے ہیں کہ یہ کبھی سچ بھی ثابت ہو سکتی ہے یا صرف یہ ایک تھیوری ہے. تو ایرانی پریزیڈنٹ یا ایرانی سپریم لیڈر جو کہ ایک ہیلی کاپٹر کریش میں مارے جاتے ہیں, ان کے اوپر بھی ایک کانسپیریسی تھیوری ہے کہ اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ ہے, بٹ اٹس ایٹ دی اینڈ اٹس دی کانسپیریسی تھیوری. لیکن اگر دوسری جانب بات کی جائے فیوچر پاسبلٹیز کی, دوسری جانب بات کی جائے پولیٹیکل اسپیکٹس کی, تو اس کے اندر 2-3 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 از امریکہ. اب ظاہری سی بات ہے, امریکن الیکشن ہونے میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے باقی ہیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اٹیکس ایسے ہی کنٹینیو رہیں گے یا ان کے اوپر بریک لگے گی. دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی پولیٹیکل سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو انڈیا کی ایگزامپل سامنے رکھنی چاہیے کہ جیسے ہی انڈین الیکشن قریب آتے ہیں اس ٹائم پر انڈیا میں پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز کے اوپر ایک تنازع شروع ہو جاتا ہے, یا وہ بارڈر ایک ہاٹ ایریا بن جاتا ہے, اور الیکشنز کے بعد دوبارہ سے ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اسرائیل کے اندر بھی ایسی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں جو کہ نیشنلزم کا نعرہ لگاتی ہیں, اور اس مومنٹ پر اسرائیلی لوگوں کی ہمدردیاں اپنی جانب اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں. تو اسرائیل کے اندر بھی اس وقت وہی مومنٹ چل رہی ہے. لیکن ایک اور ڈر جو کہ امریکہ یا باقی کمیونٹیز کو ہے, وہ ہے جوئش کولونائزیشن کا. ہم نے
اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جوئش کمیونٹی پچھلے 1000 سال سے مختلف جگہوں پہ سیٹل تھی اور ان کا کوئی پرماننٹ لینڈ نہیں تھا، جس کے بعد تھیوڈور ہرزل نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ پیلسٹائن میں بیت المقدس کی جگہ پہ ان لوگوں کا ایک کنٹری ہونا چاہیے، جس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے 60-70 سال کی ہسٹری میں دیکھا کہ کیسے اسرائیل اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر لیتا ہے۔ تو باقی تمام کنٹریز کو یہ ڈر ہے کہ کسی طریقے سے بھی اگر یہ پاسبل ہو جاتا ہے کہ اسرائیل دوبارہ سے بیک ہو جائے یا پھر اسرائیل ایک قدم پیچھے ہو جاتا ہے، باقی کنٹریز اس کے اوپر ڈومینیٹ ہو جاتی ہیں، تو باقی کنٹریز کو، باقی ایلائز کو اسرائیلی جیوز یا اسرائیلی پاپولیشن کی لوکلائزیشن کے بارے میں بھی سوچنا شروع کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسرائیل کو ایک بہت اچھی سپورٹ بھی یہاں پر مل جاتی ہے۔ دوسری طرف بات کریں کہ اب پورا مڈل ایسٹ اس آگ میں شامل ہو چکا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فورن ٹریڈ روٹس ہیں، جو انٹرنیشنل روٹس ہیں، جو کہ ان کنٹریز کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کے افیکٹ ہونے کے کتنے چانسز ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ایسٹرن کنٹریز کا ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ جو ایک ٹریڈ روٹ ہے اس کے بند ہو جانے سے ایسٹرن کنٹریز کے بزنسز پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑ سکتا ہے، جس کے اندر چائنا، انڈیا اور بہت سارے کنٹریز شامل ہیں۔ اب یہ دیکھنا کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ کیسے ایسٹرن کنٹریز اپنے مفادات کے لیے یا اپنے کنٹریز کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کس طریقے سے اس جنگ میں اپنے آپ کا کردار کلیئر کرتی ہے، کہ وہ کیسے اس جنگ کو روک سکے گی، کیسے اس جنگ سے اپنے کنٹری کے فیورز کو پروٹیکٹ رکھ سکے گی۔ تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور کانسپیریسی تھیوری جو کہ ورلڈ وار 3 سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو چکی ہے، بیکاز کس طریقے سے یہ بلاکس آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور کیسے نیکسٹ اسٹریٹجیز ہوں گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔